کربلا 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 ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد عجل فرجا. خدا نے متعال کا انتہائی لطف و کرم ہے، خدا نے متعال کا انتہائی احسان ہے. اس نے بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے. کچھ نعمتوں کو ہم جانتے ہیں، بہت ساری نعمتوں کو ہم نہیں جانتے. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے پتہ نہیں کتنی بلاؤں کو ہم سے دور کیا. کچھ کو ہم جانتے ہیں کہ مشکل تھی، خدا نے دور کی. بہت ساری مشکلات ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، خدا تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے دور فرما دیتا ہے. خدا تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں امامت کی نعمت نصیب کی. وہ عظیم الشان واسطہ جو خدا تعالیٰ نے اپنے اور مخلوقات کے درمیان قرار دیا ہے، جو خدا کے پیغام کے امین ہیں، خدا کے بندوں کے لیے امن کا سبب ہے. اللہ کی دی ہوئی ان تمام نعمتوں کا شکر بجا لانے کے لیے، خاص کر نعمت امامت کا شکر بجا لانے کے لیے، جس کے نتیجے میں شاید خدا متعال قبول فرمائے اور ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد عجل فرجا. خدا تعالیٰ نے پورا نظام جو خلق فرمایا ہے، ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. دنیا سے پہلے کہاں تھے، دنیا کے بعد کہیں جائیں گے. اس پورے نظام کے اندر ایک سمجھ لو ایک مقابلہ چل رہا ہے. ایک وہ مقابلہ ہے جو خدا چاہتا ہے کہ بندے اس میں جائیں. ایک وہ مقابلہ ہے جس میں شیطان چاہتا ہے کہ بندے اس میں جائیں. ان دونوں میں شرکت کرنے والے اپنے انعام یا اپنے نتیجے کو حاصل کریں گے. انسان کبھی بھی اپنے عمل سے جدا نہیں ہو پائے گا. دیکھو ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ دنیا ختم ہوگی، اس کے بعد ایک اور دنیا بسے گی. ہم مسلمان کا عقیدہ کیا ہے؟ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ موت فنا نہیں ہے. موت زندگی کا ایک اگلا مرحلہ شروع کروا دیتی ہے. اسی لیے موت کو عربی میں انتقال تعبیر کرتے ہیں، ٹرانسفر ہونا. نقل اردو میں بھی نقل استعمال کرتے ہیں. ویسے تو نقل ہمارے یہاں کاپی کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن مثلا منقول استعمال کرتے ہیں. غیر منقول مثلا کہتے ہیں جائیداد غیر منقول، تو وہ جائیداد جس کو آپ اٹھا کے نہیں لے جا سکتے تو اس کو غیر منقول کہتے ہیں. انتقال کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دینا، لے کے چلے جانا، گھر منتقل کر دیا، اس طرح. ہم سب کو معلوم ہے موت فنا نہیں ہے، موت انتقال ہے، نقل ایک جگہ سے دوسری جگہ. لیکن صرف نقل بھی نہیں ہے، منتقل ہونا بھی نہیں ہے. ایک دفعہ آپ گھر کا سامان ایک گھر سے نکالتے ہیں، دوسرے گھر لے جاتے ہیں، توڑ پھوڑ ہوتی ہے، تھوڑی فکسچر کرنی پڑتی ہے. یہ یہاں پہ سیٹ تھا، وہاں پہ سیٹ نہیں ہوا، اس کو تھوڑا کم کرو، اس کو تھوڑا زیادہ کرو. موت نقل تو ہے، انتقال تو ہے، لیکن تبدیلی ماہیت بھی ہے. ماہیت تبدیل کر دیتی. وہ کیسے؟ ابھی جو انسان ظاہر میں بدن ہے اور باطن میں روح ہے، جیسے ہی موت آئے گی اب یہ ظاہر ختم ہو جائے گا. ظاہر ختم ہو جائے گا، باطن اس کا سامنے آئے گا. نہایت یہ کہ ایک اور بدن مل جائے گا. یہ بدن ختم ہو جائے گا، یا بولو یہ بدن یہیں رہ جائے گا. بعض لوگوں کا اتنا برکت کا معیار آگے ہے کہ ان کا یہ بدن بھی ختم نہیں ہوگا، وہ یہیں قبروں کے اندر رہیں گے. وہ بدن ہزار ہزار سال کے بعد بھی صحیح نکلیں.
یہ جو شیخ صدوق کی قبر ہے شہر رے کے اندر، یہ تقریباً 1200 سال میرے خیال میں یا 1100 سال تقریباً ایسی کوئی مدت، یعنی لگ بھگ 1000 سال سمجھ لو، لگ بھگ 1000 سال کے بعد شہر رے میں جو جہاں حضرت شاہ عبد العظیم کا مقبرہ ہے، تو وہاں ان کی قبر لگ بھگ 1000 سال کے بعد وہ دوبارہ کھودی گئی۔ اب میں ذہن بولتے بولتے ذہن سے نکل جاتا ہے وہ شیخ صدوق تھے یا کوئی اور تھے، اب میں کوئی سنے بعد میں کہے کہ بھئی آپ نے غلط کہہ دیا تھا، تو کوئی شیعہ فقیہ یہ لے لو جو غیبت کبریٰ کے زمانے کے تھے۔ 1000 سال کے بعد تقریباً ان کی قبر ڈیمیج ہو گئی تھی، اس کو کھولنا پڑ گیا تھا۔ 1000 سال کے بعد جو لاشا نکلا ہے، جو ان کی قبر سے نکلا، اس کے ناخن پر جو خضاب لگا ہوا تھا اس کا رنگ باقی تھا۔ جسم تو تھا ہی صحیح، اللہ اکبر بھائی، جو خضاب کا رنگ ہوتا ہے عام دنوں میں کتنے دن چلتا ہے؟ خضاب کا رنگ، کوئی بھائی بالوں میں خضاب لگائے، ہفتہ چل جائے گا، 15 دن چل جائے گا، کتنا چل جائے گا؟ داڑھی کالی کو سفید کو کالی کرو، خضاب کرو، کچھ کرو، کتنے دن چلے گا؟ ہفتہ 10 دن چلے گا۔ اگر شیخ زندہ وہ زندہ رہتے تو ان کا خضاب بھی 15 دن میں ختم ہو جاتا، لیکن مرنے کے بعد خدا نے یہ کیا کہ جسم بھی رکھوں گا اور جسم کا خضاب بھی باقی رکھوں گا۔ یہ خدا کا کام ہے۔ وہ کوئی نبی گزر رہے تھے کہیں سے، تو انہوں نے ایک آبادی کو برباد دیکھا، لٹی ہوئی، ختم ہوئی بھی۔ اللہ سے کہا خدایا تو اس آبادی کو زندہ کرے گا دوبارہ؟ تو ان کے ساتھ ایک جانور تھا، ان کے ساتھ کچھ کھانا تھا، وہیں پہ موت آ گئی، موت آ گئی، موت آئی، پڑے رہے 100 سال گزر گئے۔ 100 سال کے بعد خداوند متعال نے جگایا، زندہ کیا، پوچھا کتنا سوئے؟ کہا 1 دن، کہا 100 سال۔ 100 سال؟ کہا ہاں۔ اب وہ دیکھو جانور اپنا، وہ جو جانور تھا وہ ختم ہو چکا تھا، 100 سال بہت ہو گئے۔ کہا ہم دیکھو اس کے اوپر ہڈیاں چڑھائیں گے، گوشت چڑھائیں گے، اس کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ زندہ کیا، اس کے بعد خدا نے کہا وہ کھانا دیکھو وہ 100 سال میں سڑا نہیں ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے رکھے، جس کو چاہے ختم کرے۔ کہا دیکھو کھانا کتنے دن چلتا ہے بھائی، کتنے گھنٹے چلے گا؟ 1 گھنٹہ، 5 گھنٹہ، 10 گھنٹہ، کھانا ختم ہو جائے گا۔ ہم ایک دفعہ حج کے لیے گئے تو جناب علی سخت گرمی کا موسم تھا، میرے خیال میں 1991 کی بات ہے۔ اب جو بچے بیچارے کم عمر کے ہیں ان کے سامنے میں کہوں 1991 تو ایسی جیسے ہم سے کوئی کہے 1901 کی بات ہے، تو وہ بھی پریشان ہوگا کہ بھائی یہ مولانا کس عمر کے ہیں۔ تو 1991 کی بات ہے، ہم حج پہ گئے، وہاں پہ جناب علی اس زمانے میں یہ سلوٹر ہاؤس وغیرہ بنے ہی نہیں تھے، بڑی افراتفری تھی اس زمانے میں۔ تو جناب علی ہم نے جانور قربان کیا۔ اب وہ ہمارے ساتھ ایک بندہ تھا، دوست ہمارے ماشاءاللہ یہیں پر ہیں ابھی، تو وہ مجھ سے کہنے کہ بھائی مجھے تو فقہی لحاظ سے اس میں سے ایک بوٹی کھانی ہے، ہمیں فقہی لحاظ سے نہیں کھانی تھی، ہم نے صرف قربان کرنا تھا۔ کہا بھائی بوٹی کھاؤ گے، یہ اس میں سے اس کو کتنی دیر لگنی ہے سڑنے میں؟ تو یقین مانو ہم نے جانور خریدا، اس زمانے میں بڑی افراتفری تھی، وہیں پہ کھڑے ہو کے جانور خریدو، وہیں پہ قربان کرو، ابھی سلوٹر ہاؤس وغیرہ نہیں تھے وہاں۔ جانور خریدا، قربان کیا، اب وہ بیچارہ ڈھونڈ رہا تھا کہ میں ایک بوٹی کاٹ کے اس میں سے لے کے جاؤں، 25 منٹ بعد آئے، دیکھا سڑ گیا، ختم، سڑنے لگا۔ پھر بھی اس بندے خدا نے کہیں سے ایک بوٹی کاٹی، اب کہنے لگا مجھے یہ کھانی ہے۔ کہا بھائی تو جان، تیرا کام جان، لائٹر پہ پکا، جس پہ بھی پکا، مجھے تو نہیں پتا کیسے ہوگا۔ کچھ کرا کے اس نے کھا لی کہیں سے باہر۔ تو سڑ جاتی ہیں چیزیں، کھانا سڑنا چاہیے، نہیں سڑا، 100 سال، خدا کا نظام۔ اب وہ جو فقیر تھے، اگر وہ اپنی عام زندگی میں خضاب لگاتے 10 دن میں اتر جاتا، 5 دن میں اتر جاتا، لیکن اللہ نے ان کے وجود مقدس کے عبودیت کی وجہ سے، بندگی کی وجہ سے جسم کو بھی محفوظ رکھا، ناخنوں کو محفوظ رکھا، ناخنوں پہ لگے خضاب کو بھی محفوظ رکھا۔ خدا چاہے تو یہ کر سکتا ہے۔ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ بھائی ہم اس دنیا میں پھر یہاں سے جائیں گے، یہ بدن شاید رہے گا، شاید نہیں رہے گا، لیکن روح رہے گی۔
روح رہے گی، وہ اگلے فیز میں چلی جائے گی. جب وہ اگلے فیز میں جائے گی اسے ایک نیا بدن ملے گا. اس بدن میں اور اس بدن میں کیا فرق ہوگا؟ اس بدن میں میٹر ہے، بدن ہے، گوشت، ہڈی، بال، ناخن. وہ جو اگلا بدن ملے گا اس میں یہ سب نہیں ہوگا، اس میں صرف شیپ ہوگی، شیپ، بس شکل ہوگی، لیکن اس میں یہ گوشت، ہڈی وڈی یہ سب نہیں ہوگی. تو کیسا ہوگا؟ جیسے دھواں ہوتا ہے، دھواں اگر شیپ پکڑ لے تو کیسا ہوتا ہے؟ تو مثلا وہ ایسا کوئی ایک بدن ہوگا جس کو وجود مثالی کہتے ہیں. لیکن یہ نہیں سوچو کہ اگر وہ اسموکی ہوگا، دھواں ہوگا تو اس میں تکلیف نہیں ہوگی، نہیں، اس سے زیادہ ہوگا. اس بدن کی جو تکلیف ہے اس سے زیادہ ہوگا. کیوں؟ رابطہ قوی ہوتا چلا جائے گا. پھر اگلا ایک مرحلہ آئے گا جس میں وہ بھی ختم ہو جائے گا، کچھ اور ملے گا اور رابطہ قوی ہوتا چلا جائے گا. یعنی ایک ایسا سلسلہ ہوگا کہ ہمارے بدن میں محدودیت ہے. ابھی وہ جو مثال کے طور پہ وہ بلدیہ فیکٹری میں جو آگ لگی تھی، اس میں 2 بندوں کو انہوں نے سزا دی کہ بھائی اس کو 264 مرتبہ پھانسی چڑھایا جائے. تو بھائی کتنی دفعہ چڑھاؤ گے اسے؟ لیگلی آپ نے 264 مرتبہ پھانسی کا حکم لگا دیا، مثلا جتنا بھی نمبر تھا اس سانے کے اندر جلنے والوں کا. تو بھائی کتنی دفعہ پھانسی لگے گا؟ 1 دفعہ. مر گیا، مر گیا، معاملہ ختم. آگے جو بدن ملیں گے ان میں یہ کہانی ختم ہو جائے گی، ان میں 1 دفعہ نہیں ہوگا. یہاں تک کہ جب وہ جہنم والی بات اور جنت والی بات آئے گی تو جہنم میں تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے ہر روز مریں گے لیکن مریں گے نہیں. ہر روز مریں گے لیکن مریں گے نہیں. یعنی جتنا یہاں پہ موت کی اذیت ہے وہ ہر روز آئے گی، لیکن اب وہ بدن ایسا ہے کہ وہ مرنے والا نہیں ہے، وہ نہیں مرنے والا. یہ بڑھتے چلی جائے گی کوالٹی. تو ہم سب جانتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ یہ ہے، ختم ہوگا، پھر یہ ہوگا، اچھا وہ ہوگا. تو اب وہ جو بدن نیا ملے گا، جو زندگی نہیں ملے گی، اس زندگی کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ یہاں کا بدن تو یہیں رہ گیا، تو وہاں زندگی کون طے کرے گا؟ عمل. ہمارا عمل طے کرے گا کہ وہ جو زندگی ملے گی برزخ میں، وہ جو زندگی ملے گی محشر میں، وہ جو زندگی ملے گی پل صراط پر. کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، یہ مت سوچے گا محشر ایک دن ہے، یہ مت سوچے گا پل صراط کیوں گزرنا ہے. نہیں، یہ سب دنیایں ہیں، سب دنیا ہے. جیسے کہ ہماری دنیا بہت چھوٹی ہے، برزخ بڑی ہو سکتی ہے، محشر بہت بڑا ٹائم ہے، پل صراط بہت بڑی کہانی ہے. اگر یہ چھوٹی باتیں ہوتی نا تو اتنا روایتوں میں نہیں آنا تھا. پھر اس میں یہ پوری دنیایں ہیں جس کو عالم تعبیر کرتے ہیں یہ لوگ، اس طرح کہتے ہیں. تو ہم سب کو معلوم ہے کہ بھئی یہ جو یہاں سے وہاں جا رہا ہے، وہاں سے وہاں جا رہا ہے، وہاں سے وہاں جا رہا ہے، اس میں کنیکشن کیا ہے؟ کنیکشن ایک روح جو مستقل ہے، میری اور آپ کی روح. تو یہ چینج کیوں ہوتا ہے؟ وہ اچھی حالت میں، میں بری حالت میں، وہ اس سے بہتر حالت میں. صرف ایک چیز ہے، عمل. بس میرا عمل یہاں پر برزخ طے کرے گا، میرا عمل یہاں پر محشر طے کرے گا، پل صراط طے کرے گا، جنت جہنم طے کرے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ بدن تبدیل ہوتے رہیں گے، عمل سے جان نہیں چھوڑے گی، عمل ساتھ نہیں دے گا، ساتھ نہیں چھوڑے گا. اب جان نہیں چھوڑے گی اس کے لیے جس نے برا عمل کیا، اور ساتھ نہیں چھوڑے گا اس کے لیے جس نے اچھا عمل کیا. تو تمہارا اچھا عمل کبھی ضائع نہیں ہوگا. کبھی کتنا کھینچو اس سے، کبھی کو برزخ، محشر، پل صراط، جنت، کبھی اچھا عمل ساتھ نہیں چھوڑے گا. کبھی برے عمل سے نجات نہیں ملے گی. صرف ایک راستہ ہے، وہ کیا ہے؟ مرنے سے پہلے توبہ کر لو برے عمل کے لیے. نعوذ باللہ تعالی اچھا عمل کر کے برباد کر دے، منت جما کے، شوبازی کر کے، ریاکاری کر کے، پھر عمل ختم ہو گیا. کیونکہ جیسے ہی اس نے اس کے اوپر منت جمائی، ریاکاری کی، عمل سے اپنے تعلق کو اس نے توڑ دیا، معاملہ ختم. جب اس نے توبہ کی تو عمل اس کا ختم ہو گیا، خدا تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. تو اگر ایسا کوئی کام نہ کرے تو یہ سمجھ لو عمل نے کبھی جدا نہیں ہونا ہے، عمل ساتھ رہے. اب جو مجھے اور آپ کو دعوت ملی ہے مقابلے کی، وہ یہ ہے کہ دیکھتے ہیں تم کیا کرو گے، دیکھتے ہیں تم کیا کرو گے. اب یہ ہم سب کے سامنے کہانی ہے
تم کیا کرو گے، تم کیا کرو گے، تم کیا کرو گے، یہ 7 ارب انسانوں کے سروں کے اوپر لٹکا ہوا ہے کہ اب دیکھتے ہیں تم کیا کرو، اب آپ دیکھو کہ آپ کیا کرو۔ اب کوئی یہ کہ مجھے نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے، اس کا کون انکار کرے گا؟ قرآن کا کون انکار کرے؟ نہج البلاغہ کا کون انکار کرے؟ نبی اولاد نبی کی سیرت طاہرہ و طیبہ کا کون انکار کر سکتا ہے؟ سب کچھ تو ہے، اور کیا چاہیے؟ اب بس عمل کی دنیا ہے، چلو عمل کرو، اب جو رکاوٹیں ہیں اسے دور کرو، اپنے راستے کو صاف کرو، اور اس بات کو ذہن میں رکھو یہاں سے کہیں اور جانا ہے، اور صرف عمل ساتھ دے گا۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج۔ یہ جو عمل ہم بار بار عرض کر رہے ہیں، یہ جو عمل ہوتا ہے یہ کبھی ایک دفعہ ہوتا ہے۔ مثلا آج اتفاقاً میں نے ایک اچھا کام کر دیا، نعوذ باللہ تعالی آج اتفاقاً غلطی سے میں نے ایک غلط کام کر دیا، یہ ہوتا ہے، ایک دفعہ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ کیا ہوتا ہے؟ عمل اتنا انجام پایا ہے کہ راسخ ہو گیا ہے۔ یہ جو برزخ میں شکلیں تبدیل کرے گا وہ راسخ عمل ہے۔ ایک عمل ایک دن انجام دیا، شکل تبدیل نہیں ہوگی۔ ایک غلطی ایک دن غلطی سے انجام دی، شکل تبدیل نہیں ہوگی۔ راسخ عمل جو وجود میں بیٹھ گیا ہے، یہ در حقیقت مسئلہ ہے۔ یہ جو تمام تعلیمات ہیں یہ حادثوں اور اتفاقات کے لیے نہیں ہیں، شخصیتوں کو بدلنے کے لیے، شخصیتوں کو بدلنے کے لیے، آپ کی شخصیت پر اس کی چھاپ لگے۔ اب میں وہ جو کل شروع کیا تھا کہ امام نے چند صفتیں بتائی تھیں، اسے آپ کی خدمت میں عرض کرنے سے پہلے اس کے تعارف میں کہ امام شخصیت کیسی دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک دفعہ ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں یہ خاصیت تمہارے اندر ہو، یہ خاصیت تمہارے اندر ہو، اور وہ ٹوٹل ملا کر 19 خاصیتیں بن رہی تھیں میرے خیال میں۔ اب یہ ہے کہ مجموعی طور پہ شخصیت کیا بنے گی اس کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک پیراگراف پڑھتے ہیں، پھر واپس اس پہ آ کے ان کو بیان کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ ایک ایک جملے پہ جیسے آپ توجہ دے رہے ہیں توجہ دیجیے گا، اور ظاہر آپ کو گھر جا کے تو پڑھنا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے یہاں پہ میں سنوں گا میرے حافظے میں رہ جائے گا میں کر لوں گا، تو وہ کوئی بھائی کوئی سپر کمپیوٹر ہوگا وہ تو کر لے گا، میں نہیں ہو سکتا۔ مجھے جا کے دوبارہ پڑھنا پڑے گا، دوبارہ اس کو دیکھنا پڑے گا، اپنی زندگی کے لیے نقشہ بنانا پڑے گا کہ مجھے اس پہ عمل کیسے کرنا ہے۔ فرمایا اللہم وانچقنی بالہدا والہمنی التقوی۔ اب دیکھیے اگر دعاؤں کے 2 جملے آتے ہیں نا تو معمولاً یہ ہوتا ہے اس جملے کا اس جملے سے کوئی تعلق ہوتا ہے، کیونکہ کلام معصوم کا ہے نا، اس پہ غور کرنا پڑے گا، کہیں نہ کہیں تعلق بن جاتا ہے۔ ہاں یہ بعض اوقات ہوتا ہے ایک راوی نے ایک جملہ سنا اس نے آگے پیچھے کر دیا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، لیکن معمولاً دعاؤں میں ایسا نہیں ہوتا، معمولاً دعاؤں میں مستند ہو جاتی ہیں، اور صحیفے جیسی دعا میں تو خیر مشکل ہی ہے کہ ایسا ہو۔ فرمایا اللہم انچقنی بالہدا، خدایا مجھے ہدایت کے ساتھ گویا کر دے۔ انچقنی ویسے تو نطق کہتے ہیں بولنے کو، لیکن نطق کی جو حقیقت ہے وہ صرف بولنا نہیں ہے، با فکر بولنا ہے۔ صرف بھیا ایک چڑیا چہچہا رہی ہے، ایک چڑیا چہچہاتی ہے، صحیح ہے، تو یہ بول رہی ہے یا نہیں بول رہی؟ بول تو رہی ہے۔ مثلا ایک بچہ 3 مہینے کا 2 مہینے کا رو رہا ہے، ہنس رہا ہے، بلبلا رہا ہے، بول رہا ہے یا نہیں بول رہا ہے؟ کچھ بول تو رہا ہے، لیکن یہ نطق ہے کیا؟ نہیں، نطق نہیں ہے۔ کیوں؟ نطق صرف بولنا نہیں ہوتا، سوچ سمجھ کے بولنا ہوتا، اس کو نطق کہتے ہیں۔ بس یہ جو کہتے ہیں انسان ناطق ہے، اس کا مطلب صرف بولنا نہیں ہے، سوچ سمجھ کے بولنا ہے۔ بس ایک آدمی اگر خدا نخیر نعوذ باللہ اپنی زندگی کے اندر بغیر سوچے سمجھے بولنے کا عادی ہوتا چلا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اپنی انسانیت سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ اپنے آپ کو خالی کر رہا ہے، اس کے وجود میں کمی آ رہی ہے۔ ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، ایک ذرا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ دیکھیے مثلا آپ کے پاس ٹینک میں مثلا فرض کریں 100 لیٹر پانی ہے، تو اور آپ نے پانی استعمال کرنا شروع کیا، تو پانی کا کرائسس آیا ہوا نا، اس لیے مثال بھی میرے دماغ میں پانی کی آئی ہوئی ہے، تو آپ نے پانی استعمال کرنا شروع کیا تو ٹینک میں پانی کم ہونا شروع ہو گیا، صحیح ہے؟ ٹینک بھی کم ہو رہا ہے کیا؟ نہیں،
ٹینک ختم نہیں ہو رہا، ٹینک اپنی جگہ پر ہے، ٹینک کی کیپیسٹی میں جو لیکوڈ تھا وہ لیکوڈ کم ہو رہا ہے، ٹینک ختم نہیں ہو رہا۔ ہم جب غلط کام کرتے ہیں نا تو ہم ٹینک ختم کرتے ہیں اپنا، اور جب اچھا کام کرتے ہیں تو ہمارا ٹینک بڑھ رہا ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ کہاں سے نکال لیا؟ ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر بجا لاؤ گے تو میں تمہارے میں اندر اضافہ کروں گا۔ دیکھیے عربی میں لکھا ہے لازیدنکم، میں تمہیں بڑھاؤں گا، نہیں لکھا ازیدن ثوابکم، ازیدن عقابکم، نہیں لکھا یہ لازیدنکم، تمہیں بڑھاؤں گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اچھا کام کرنے پہ خدا میرے اندر کیپیسٹی بڑھا دے گا، میری کیپیسٹی۔ اچھا کام کروں گا تو کیپیسٹی کس چیز کی بڑھے گی؟ ہدایت کی، اب اور اچھا چلوں گا۔ برا کام کروں گا تو کیپیسٹی کس کی بڑھے گی؟ گمراہی کی۔ قلب کے اوپر بہت محنت کرنی پڑے گی۔ میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں، ویسے تو میں سلو لرنر ہوں، سلو سیکھتا ہوں، سالوں لگے مجھے اس بات کو سمجھنے میں قلب کیا ہے۔ ابھی بھی مجھے نہیں پتا مجھے سمجھ میں آیا، صحیح سمجھ میں آیا، غلط سمجھ میں آیا ہے، لیکن ابھی بھی جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ کہ بھائی کافی مدت لگے گی اس بات کو سمجھنے میں قلب کیا ہے۔ یہ جو بڑھ رہا ہے اور کم ہو رہا ہے نا، یہ قلب ہے، اور یہ وہ قلب ہے جہاں پہ اللہ کی ہدایت اتر رہی ہے، اللہ کی نورانیت اتر رہی ہے۔ یہی قلب ہے جو اگر کالا ہو جائے، سخت ہو جائے، بیمار ہو جائے، مر جائے، یہ سب قلب کی علامتیں ہیں۔ خب قرآن میں آیا ہوا ہے، قرآن کریم میں قلب کے اوپر بہت گفتگو ہوئی ہے۔ قلوبکم یہ جو بار بار آتا ہے، کیا آتا ہے؟ تو اگر اچھا کریں گے نا تو کیپیسٹی بڑھے گی۔ اب اگر میں نوٹ کروں، یعنی میں سوچ سمجھ کے بولوں اور نوٹ کروں ہدایت کی بات، تو کیا ہوگا؟ اللہم انطقنی بالہدی وانطقنی بالہدی، خدایا مجھے ہدایت کے ساتھ گویا کر، میں بولوں سوچ سمجھ کے بولوں، ہدایت پر بولوں۔ بعد میں کیا ہوگا؟ وَأَلْهِمْنِ التَّقْوَىٰ، اور خدایا مجھے تقوی الہام کر دے۔ کنیکشن یہ ہے کہ اگر میں اپنے بولنے میں یہ کنٹرول کر لوں کہ میں باطل نہیں بولوں گا تو خدا خود بخود تقوی میرے اوپر نازل کرنا شروع کر دے گا۔ برائے خوش نمودیے محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ محمد وعجل فرج۔ اگر اے خدایا مجھے ہدایت کے ساتھ گویا کر، بولوں سوچ سمجھ کے بولوں اور ہدایت کی بات بولوں، بے تکی باتیں نہیں کروں، زندگی ضائع نہ کروں، یہ نہ کروں وہ نہ کروں۔ وَأَلْهِمْنِ التَّقْوَىٰ، اور مجھے تقوی الہام کر دے، کنیکشن۔ وَوَفِّقْنِي لِلَّتِي هِيَ أَزْكَىٰ، اور مجھے پاکیزہ سے پاکیزہ تر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ دیکھیے کنیکشن کہاں سے جڑا ہے اور کہاں سے شروع ہوا تھا؟ بولنے سے۔ اس لیے خداوند متعال فرماتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اچھی باتیں کہو لوگوں سے، حسن، اچھی باتیں کرو، بے تکی باتیں نہیں کرو، اپنی زندگی ضائع نہیں کرو، الٹی سی بکواسیات نہیں کرو، فحش مت بولو، جھوٹ مت بولو، دو لوگوں کے درمیان نفرتیں مت پھیلاؤ، اچھا بولو، اچھا بولو۔ جتنا اچھا بولو گے فَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تم قول سدید بولو، خدا تمہارے اعمال کو صالح کر دے گا۔ کنیکشن، اچھا بولو، بہت قیمتی بات ہے یہ جو امام نے بتائی ہے، اور وہ قیمتی بات اس قرآن کی قیمتی آیت سے ریفلیکٹ ہو رہی ہے۔ اچھا بولو، اس کو ہی اگر میں اور آپ پکڑ لیں نا، دیکھیں میں اور آپ یہاں پہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، اتنی دفعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، باتوں میں فحش مت لاؤ، گالیاں مت لاؤ، فوج سے کیریکٹر ختم ہو جاتا ہے انسان کا۔ اب وہ کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں میں نے کیا بولا۔ بھائی تم کو نہیں پتا، خدا کے فرشتے تھوڑی غافل ہو گئے ہیں؟ تمہیں زبان پہ کنٹرول نہیں ہے، انہیں تو کانوں پہ کنٹرول ہے، ان کا تو ریکارڈ خراب نہیں ہو رہا ہے۔ تم نہیں سوچ رہے، تم نہیں کہہ رہے، تم کہہ رہے ہو کہ میں نے ایسے ہی کہہ دیا، نہیں کوئی بات ایسی نہیں ہوتی۔ جھوٹ زبان سے نکالو گے، جو کچھ بھی کرو گے، جو بھی کام کر رہے ہو، سب عمل ہے۔ یہ بالآخر بولنا عمل ہے، سوچنا عمل ہے، بولنا تو دور کی بات، سوچنا عمل ہے، تو اس کا اثر کیوں نہیں ہوگا؟ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، قول سدید بولو۔ فرمایا کہ وَوَفِّقْنِي لِلَّتِي هِيَ أَزْكَىٰ وَاسْتَعْمِلْنِي بِمَا هُوَ أَرْضَىٰ، اور مجھے ایسی کاموں میں مشغول کر دے جو تیرے لیے رضایت کا سبب۔ یہ سب کنیکشن جڑ رہا ہے کہاں پر؟
اس نطق بالخدا کے اوپر، سچ سچ اچھا بول۔ قدیم زمانے میں بزرگ اس طرح کہتے تھے، مثلا کوئی بچہ الٹی سیدھی بات کرتا تھا نا تو کہتے تھے دیکھو بیٹا غلط باتیں نہیں کرو، دن میں ایک وقت آتا ہے جب خدا سن لیتا ہے۔ صحیح، یہ اصل میں ایک روایت ہے، اس کا محاورتی ترجمہ ہے۔ روایت کیا ہے؟ فرمایا کہ شب و روز کے اندر کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جب خدا کی نسیم چل رہی ہوتی، نسیم خدا چل رہی ہوتی، اور اس نفحات کو تم ضائع نہ کرو، اس کو پکڑنے کی کوشش کرو۔ زندگی میں کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، اب ایسے ہی چونکہ گرمی کا وقت ہے نا، تو گرمی کے وقت میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہیں بیٹھے میں سخت گرمی چل رہی ہے، اچانک کہیں سے ایک ٹھنڈی ہوا آتی، کیسا ایک دم سے احساس ہوتا ہے کچھ ہو گیا کچھ ہو گیا۔ تو بعض اوقات سختی گمراہی کی زندگی میں ایک جیسے لہر سی اٹھتی ہے معنویت کی، یہ منسوب ہوتی ہے، احتمال قوی منسوب ہوتی ہے، اللہ کرے انشاءاللہ وقت کے امام کی دعاؤں سے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ تو اس کو کہتے ہیں، روایات میں بیان ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی اچھا کام کسی نے انجام دیا ہوتا ہے اور امام کا قلب مقدس خوش ہوتا ہے اس سے، اور اس خوشی کے نتیجے میں ایک معنویت کی فضا چھا جاتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں سب کو نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ فرمایا خدایا مجھے اس کی ہدایت دے، واسلک بی الطریقۃ المثلی، خدا مجھے بہترین راستے پر چلا، واجعلنی علی ملتک اموت و احیا، اور ایسا کر کے تیرے دین و آئین پر مروں اور تیرے دین و آئین پر زندگی گزاروں۔ یہ جو مسئلہ ہے فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ کے نبی اپنے بچوں سے کہہ رہے ہیں فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم لوگ نہ مرنا سوائے یہ کہ مسلمان۔ صحیح ہے، تو بھائی کیا توقع میں بھی ہے، تھوڑا سا بھی امکان ہے کہ نبی کی اولاد نعوذ باللہ مسلمان بھی نہیں مرے گی؟ نہیں، یہ معاملہ صرف مسلمان مرنے کا نہیں ہے، مسلمون تسلیم ہوئے ہوئے خدا کے سامنے، سرنڈر ہوئے ہوئے خدا کے سامنے، باغی نہ مرنا، سرنڈر ہو کے مرنا، ملک الموت سے لڑ کے نہیں مرنا، ملک الموت سے دوستی کر کے مرنا۔ ملک الموت تو جان لیں گے، چاہے تم سختی سے دو چاہے تم نرمی سے دو۔ جو نرمی سے جان دے گا وہ کون ہوگا؟ جو پہلے سے تیار بیٹھا ہوگا ملک الموت کا، جیسے کوئی کسی مہمان کا انتظار کر رہا ہو، نہ موت کی سختی نہ کچھ، چلو بھائی میں تو پہلے سے منتظر تھا، میں نے کب منع کیا۔ ہاں جس کی اٹیچمنٹ یہاں پہ بہت زیادہ ہیں، اس کو یہ چیزیں بہت عزیز ہیں، وہ ملک الموت کو دیکھ کے فرار کرے گا ملک الموت، تو پھر پتہ ہے بھاگو گے کہاں؟ ٹائم دے دو مجھے، یہ کر دو وہ کر دے گا، نہیں اللہ کی اجل آ گئی ہے، ٹائم نہیں، چلنا ہے خوش اسلوبی سے چلو، ورنہ میں گھسیٹ کے لے کے جاؤں گا۔ تیاری پہلے سے رکھو۔ کس نے کہا تھا تیاری نہیں کرو؟ میں تو ابھی 25 سال کا تھا، تو 25 سال میں نہیں مرے تھے لوگ؟ تمہیں کس نے یہ وہم دیا کہ 25 سال میں نہیں مرتا کوئی؟ میں تو ابھی عالم تھا، تو تمہارے خیال میں عالم نے کیا ابد الآبدین زندگی گزارنی ہے کیا؟ مجھے یہ کرنا ہے، مجھے وہ کرنا ہے۔ خدا سے ملنے سے بڑھ کر بھی کوئی کام ہے کیا؟ کیا کرنا ہے؟ تو پہلے سے تیار ہو۔ آپ سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرے کہ اس کہنے کے نتیجے میں خدا تیاری نصیب کر دے۔ اللہم ارزقنی التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ یہ ہمیں بنانا چاہتے ہیں۔ میں نے سمری آپ کی خدمت میں عرض کر دی، اور آج اس سلسلے کی یہاں 7ویں مجلس ہے، اور مجھے کوشش یہ کرنی کہ ختم ہو جائے، لیکن مجھے لگ نہیں رہا کہ ابھی بھی یہ پورا ہو پائے گا۔
جبکہ میں نے کوشش یہ کی تھی کہ بھائی میں وقت ضائع نہ کروں، یہ نہ کروں، وہ نہ کروں، لیکن ابھی بھی کچھ جملے رہ جائیں گے. لیکن بہرحال میں نے کوشش یہ کی کہ جو اصل کرسٹ ہو وہ جہاں تک میں اپنی کم عقلی میں سمجھ پایا اس کو میں کہیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. لیکن میں 25 دفعہ بھی کہوں تو کم ہے. اس طرح پڑھنے سے عمل تبدیل نہیں ہوتا ہے، خود پڑھنا پڑے گا، خود سوچنا پڑے گا گھر جا کے. یہاں سے سننے سے نہیں ہوگا، آپ لوگ کوئی اتنے کمپیوٹرز نہیں ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ادھر تک پہنچنا ہے. ادھر تک پہنچنے کے لیے صفتوں سے شروع ہوگا. صفتیں کیسے شروع ہوں گی؟ امام نے فرمایا پہلی صفت متقین اور صالحین کے لیے بسط العدل، قسم الغیظ، عدل پھیلاؤ، غیظ و غضب پہ کنٹرول کرو، اطفاء النائرہ، لوگوں کے درمیان آگ لگی ہوئی ہے بغض کی، کینے کی، حسد کی، دشمنی کی، تم اس کو فائر بریگیڈ کی طرح بجھاؤ، لوگوں کے دلوں سے آگ کو کم کرو. یہ جو آگ مثلا قرآن کریم میں فی امد ممددہ، ستونوں کے اندر جیسے آگ لگی ہوئی ہے، آدمی اس کے اندر کھڑا ہوا ہے. صحیح ہے، قرآن کریم نے مثال دی ہے. ہم پرائمری اسکول سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں فی امد ممددہ. قرآن کریم نے فرمایا کہ یہ آگ کے ستون ہوں گے اور ان ستونوں کے بیچ میں جیسے آدمی کھڑا اور آگ میں جل رہا ہوگا. حسد یہی ہے. حسد وہ جہنم کی آگ کے لیے کہیں پہ آئے روایت میں، جہاں تک مجھے یاد آتا ہے روایت میں تھا، فرمایا کہ یہ آگ باہر سے نہیں لگتی، یہ آگ اندر سے لگتی ہے. یہ جو حسد کی آگ ہے یہ باہر سے لگتی ہے یا اندر سے لگتی ہے؟ اندر سے لگتی ہے. باہر آپ اے سی چلاؤ 18 پہ رکھ کے، جس کے اندر آگ لگی ہوئی ہے اس کو کیا ہوگا؟ اس کا مسئلہ کچھ اور ہے، پھنس گیا وہ. حسد ہے اور پتہ نہیں کیا، جیسے کیا کہتے ہیں ایک دوسرے سے رقابت، وہ آگے چلا گیا میں پیچھے کیسے رہ گیا، یہ سب باتیں. یہ آگ کہاں لگتی ہے؟ یہ اندر سے لگتی ہے اور پورے وجود کو لے لیتی ہے، اور پھر انسان اس سے باہر نہیں نکل پاتا، شب و روز اسی آگ میں جل رہا ہو. نفرتوں کی آگ. بھائی انسان اس سے بچے اپنے آپ. فرمایا بسط العدل، عدل پھیلائے، قسم الغیظ، غصے پہ کنٹرول کرے، غیظ و غضب پہ، معاشرے میں غیظ و غضب کا علامت نہ بنے. اطفاء النائرہ، ضم اہل الفرقہ، جو لوگ علیحدہ ہو گئے ہیں انہیں نزدیک لائے. جو لوگ علیحدہ ہو گئے ہیں انہیں نزدیک لائے. اب میں جو آپ کی خدمت میں اتنی تفصیل سے عرض کر رہا ہوں اس لیے عرض کر رہا ہوں، خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر آپ کا میرا کردار خاندان میں لوگوں کو علیحدہ کرنے والے کا ہے تو ذرا سوچ لو یہ کیا ہو رہا ہے. یہ سب کچھ قیامت میں برزخ میں بنے گا. کچھ معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، نہیں کہہ رہا کہ ایگزیکٹلی یہ روایت میں ہے، لیکن مثلاً اگر میں دو انسانوں کو الگ کر رہا ہوں، فرض کرو دو دوست تھے، اب میں کڑ گیا کہ یہ دونوں کیوں اکٹھے بیٹھے ہیں، جا کے نعوذ باللہ تعالیٰ دو باتیں ایسی کی کہ ان کے درمیان جنگ ہو گئی. اب یہ سمجھ لو تمہارا ایک برزخی ہاتھ یہاں سے کھینچے گا اور ایک برزخی ہاتھ وہاں سے کھینچے گا. اسے جھیلنا ہے. کیوں؟ مگر نہیں تھا کہ مومن جسد واحد ہے. تم نے دو مومنوں کو لڑایا ہے نا، ایک جسد کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے. اب یہ تمہارا جسد ہے جو ٹکڑے ٹکڑے ہوگا. برزخ کہانی ہے. اتنی آسان ہوتی تو اتنا تھوڑی ڈراتے ہمیں. اتنی آسان نہیں ہوگی یہ سب. اور یہ روایتیں دیکھتے ہو، روایتوں میں بہت کچھ ہے. یہ تو اچانک میں ذہن میں آ گیا تو میں نے عرض کر دیا. روایتوں میں بہت کچھ ہے، لیکن بس وہ ہم لوگوں کی زندگی ایسی ہے، کم توجہ دے رہے ہیں. اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ. خدا روایتوں سے متصل کرے. ہمیں بہت کام ہے، بہت بڑا کام ہے جو نہیں ہو پا رہا کہ ہم لوگ روایتوں کو پڑھیں اور اس سے سبق لینے کی کوشش کریں. یہ بھی کوشش جو ہم کر رہے ہیں وہ اسی سلسلے میں ہے کہ روایتوں سے تعلق جڑے ہمارا. فرمایا اطفاء النائرہ ضم اہل الفرقہ. اب اگر کوئی یہ کرے کہ بھائی وہ دو مومن علیحدہ علیحدہ ہو گئے، لڑے بیٹھے ہیں، وہ جا کے انہیں ملاتا ہے، وہ جا کے انہیں ملاتا ہے. اب نہیں معلوم خدا اس کو برزخ میں کیا دینے والا ہے، نہیں معلوم کون سی طاقتیں خدا اس کو دینے والا ہے. کیوں؟ اس نے دو مومنوں کو ملا دیا تھا. اب خدا پتہ نہیں کیا طاقت دینے والا ہے اس کو برزخ کے اندر. دنیا میں بھی دے دیتا ہے. وَإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ، اور آپس میں صلح صفائی کرانا. بھائی تم دو لوگوں کو دوست نہیں بنا سکتے تو کم سے کم اتنا کر لو کہ صلح صفائی کرا کے دشمنی ختم کروا. دوستی نہیں کروا سکتے نا، دشمنی تو نہ رہے کم از کم.
دشمنی مٹ جائے. آگے ایک روایت عرض کروں آپ کی خدمت میں, دو تیزی سے عرض کروں, وقت ختم ہو رہا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. وآل محمد وعجل فرج اللہ. زندہ باد مرد آباد مرد آباد. روایت نے اس طرح سے بیان کیا کہ وہ ایک بندہ خدا تھا, اس نے دیکھا کہ دو اہل بیت کے چاہنے والے بازار میں کھڑے ہوئے لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے, چک چک ہو رہی ہے. وہ کہہ رہا تم نے اتنا دینا تھا, وہ کہہ رہا نہیں تم نے اتنا لینا تھا, یہ تھا وہ تھا. تو وہ نزدیک گیا, اس نے کہا بھائی تم لوگوں کا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا معاملہ ہے مثلاً فرض کرو ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں 200 درہم کے اوپر, یہ اس کا میرا 200 درہم کا معاملہ ہے, میری طلب ہے, یہ انکار کر رہا ہے. تو اس نے کہا کہ معاملہ یہی ہے 200 درہم کا, اور تو کچھ نہیں. نہیں اور کچھ نہیں, بس یہ میں میری طلب ہے اس سے. اس نے کہا کہ اچھا ایک کام ہے, اگر یہ 200 درہم میں دے دوں پھر کوئی جھگڑا ہے؟ نہیں جھگڑا کوئی نہیں, جھگڑا ختم ہو گیا. یہ 200 درہم مسئلہ بنا ہوا ہے, اس کے اوپر جھگڑا ہے, دے دو تم معاملہ ختم ہو جائے گا. لیکن تم دو کیوں؟ کہنے لگا بھول جاؤ, 200 درہم مل جائیں گے معاملہ ختم ہو جائے گا. ان کا معاملہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد پھر وہ لوگ مجھ سے روئے, بھائی کیوں دے رہے ہو؟ اس نے کہا کہ تم کیا چھٹے امام کو نہیں مانتے؟ کہاں مانتے؟ تم بھی مانتے ہو؟ کہاں مانتے؟ کہنے مولا نے مجھے کچھ رقم دی ہوئی ہے کہ اگر بازار میں ہمارے دو چاہنے والے لڑتے نظر آئیں تو پیسہ خرچ کر کے ان کی لڑائی بند کراؤ. کیوں؟ کہا یہ ہمارے لیے معاشرے کے اندر بے عزتی کا سبب بنتا ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. انہیں پیسہ دو, ان کا معاملہ ختم کرو. ایسا وقت نہیں لاؤ بھائی, ایسا وقت نہیں لاؤ. اب مصیبت یہ ہے کہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے میں حق پر ہوں, یہ غلط کر رہا ہے. ہر آدمی یہی کرے گا. کوئی یہ نہیں سوچے گا کہ تھوڑا سا گراؤنڈ دوسرے کے لیے بھی سوچ لو, شاید تم غلطی کر رہے ہو بھائی, وہ سامنے والا حق پر ہو, تھوڑا سا آگے پیچھے بہرحال کیا کریں. اصلاح ذات البین, کم سے کم اتنا کرو دشمنی ختم کر لو کسی طریقے سے. وافشاء العارفہ وستر العائبہ, ایک بہت بڑا کام معاشرے کے اندر کیا ہے, نیکیوں کو لوگوں کے درمیان پھیلانا. افشاء کہتے ہیں رائج کرنے کو. مشہور روایت ہے افشاء السلام, افشاء السلام, سلام کو رائج کرنا. مثلا ایک آدمی نے فون اٹھایا, اس نے کہا ہیلو, آپ کہو السلام علیکم, السلام علیکم. تو وہ توجہ نہیں دے گا, پھر کہے گا ہیلو, آپ کو السلام علیکم. کتنی دفعہ اس کو سلام کو تو کبھی تو جواب دے گا, آج نہیں تو کل. تو البتہ بعض اوقات میں ایک زمانے میں ہارش ہو جاتا تھا, ایک زمانے میں ایسا تھا تھوڑا سا سخت ہو جاتا تھا. مثلا اس کو میں سلام کیا, اس نے ہیلو کا, میں نے سلام کیا, اس نے جواب نہیں دیا, پھر دوبارہ شروع ہو گیا بات کرنا. تو مجھ سے کہتا بھائی صاحب میں نے سلام کیا, آپ پہلے جواب دو. تو لیکن پھر بعد میں دیکھا نہیں, اس سے وہ ناراض ہونے لگتے ہیں لوگ, پھر معاملہ خراب ہونے لگتا ہے. تو پھر میں کرتا تھا بات شروع کر دیتا تھا, تھوڑی دیر میں آگے پیچھے طرف تھوڑا سا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس کو بولتا تھا کہ بندے خدا تھوڑا سا خیال کر لو, آئندہ سے سلام کرے کوئی تو اس کو جواب دے دو, آپ خود سلام کرو, ثواب ملے گا آپ کو. تو افشاء کہتے ہیں پھیلانے کو, رائج کرنے کو. امام کیا فرما رہے ہیں, افشاء العارفہ, تم نیکیوں کو پھیلانے والے بنو. تمہارا وجود دیکھو, یہ جو روڈز کے اوپر ہوتا ہے نا, ٹرک کے اوپر مثلا ایک اسکرین لگا دیتے ہیں, اس کے اوپر ایڈورٹیزمنٹ گھوم رہا ہے. یہ روڈ پہ گھوم رہا ہے, کیا کر رہا ہے؟ کہیں پہنچنا ہے اس نے؟ نہیں, پہنچنا نہیں ہے, یہ معاشرے کے اندر ایڈورٹیزمنٹ کر رہا ہے. صحیح ہے, ایسے بن جاؤ تم معاشرے میں نیکیوں کا ایڈورٹیزمنٹ ہو جاؤ. معاشرے میں نیکیوں کا ایڈورٹیزمنٹ. بھائی میں ایک دفعہ یوگینڈا میں تھا, اس وقت نام لینا برا نہیں ہے, یوگینڈا میں تھا. ایسی گندی فضا تھی فحشا کے اعتبار سے, اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہاں آ گئے. البتہ کوئی کہے گا پاکستان بھی ایسا ہی ہے, شاید پاکستان بھی ایسے ہی ہوگا, لیکن وہ تھوڑا سا زیادہ لگ رہا تھا. تو وہ جناب علی دوپہر کا کہیں وقت تھا, میں کہیں ادھر سے ادھر جا رہا تھا, اس میں کمپالا تھا یوگینڈا کا کیپٹل.
تو وہ وہاں ایسی گندی فضا، اور یہ میں اتنا کوڑ رہا تھا، اچانک میں نے ایک مومنہ کو حجاب میں دیکھا، اتنا اچھا حجاب کیا ہوا تھا اس نے، اور وہ جو چل رہی تھی خاتون، میں اس کو دعا دینے لگا، میں نے کہا دیکھو یہ چلتی پھرتی مبلغہ ہے، کچھ نہیں کر رہی ہے، حجاب سے چل رہی ہے، اس معاشرے کے اندر چلتی پھرتی مبلغہ ہے، یہ ہماری بچیاں ایسی ہوں، یہ ہماری خواتین ایسی ہوں، دیکھو یہ شان ہے۔ تو بعض اوقات انسان بہت خوش ہوتا ہے، مثلا کبھی نکلتے ہوئے گلی میں خواتین پردے میں ہیں، مرد وہ وقار کے ساتھ چل رہے ہیں، ایک سکون کے ساتھ چل رہے ہیں، نہ دھکم پیلی نہ کچھ، ساتھ صاف، بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تبلیغ ہے، یہ ہے افشاء العارفہ، نیکیوں کو پھیلانا، اور اس کے مقابلے میں اور اس کے ساتھ ہے ستر العائبہ، برائیوں کو چھپانا، برائیوں کو چھپانا۔ بعض اوقات برائی صرف اس وجہ سے شروع ہوتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں سب یہی کر رہے ہیں، اس وجہ سے شروع ہو جاتی ہے۔ مثلا آپ ایک روڈ کے اوپر چل رہے ہو، وہاں کوئی کوڑا نہیں ہے، آپ اپنا ڈسپوزیبل گلاس نہیں پھینکو گے، اب آپ ایک روڈ پہ چل رہے ہو، وہاں پہلے سے 5 گلاس پڑے ہوئے ہیں، آپ نے کہاں پھینکنا؟ وہیں پہ۔ اگر کوئی بندہ ایسا کرے کہ مثلا پھیلے ہوئے گلاس تھے، گند پڑا ہوا تھا، کچرا پڑا ہوا تھا، ٹانگ سے ہی اس کو سائڈ میں کر لے، تاکہ اگلا والا جو آئے تو اس کو یہ نظر نہ آئے کہ پہلے سے گند پھیلا ہوا ہے، یہ ہو گیا ستر العائبہ، برائی چھپا لو۔ ایک دفعہ ہوتا ہے کسی نے جرم کیا ہے، قاضی سے سزا دلوانی ہے، عدل انصاف کا معاملہ ہے، وہ کچھ اور ہے۔ ایک دفعہ کیا ہے، مجھے کسی کی ایک برائی پتہ چل گئی ہے، پھیلاؤں یا چھپاؤں؟ چھپا لو، چھپا لو، کم سے کم اتنا کر لو، ستار خدا نے تمہیں نمائندگی کا موقع دیا ہے اس سطر کے ذریعے سے، خدا ستار ہے نا، اس نے آپ کو نمائندگی کا موقع دیا ہے کہ میں گناہوں کو چھپا دیتا ہوں، برائیوں کو تم کو موقع دے رہا ہوں، تم بھی چھپاؤ۔ صحیح؟ اب نہیں معلوم برزخ میں اس کو کیا ملے گا جو کسی کی برائی چھپا گیا، نہیں معلوم کیا ملنے والا، کیا کچھ ملنے والا اس کو۔ تو فرمایا افشاء العارفہ وستر العائبہ ولین العریکہ وخفض الجناح۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ ولین العریکہ وقبض الجناح وحسن السیرہ وسکون الریح، یہ 3-4 امام نے الفاظ استعمال فرمائے، اس کا ترجمہ کیا گیا ہے نرم خوئی، طبیعت میں نرمی، فروتنی یعنی تواضع، حسن سیرت اختیار کرنا، اور رکھ رکھاؤ۔ یہ جو جملہ ہے رکھ رکھاؤ، یہ تقریباً ترجمہ کیا گیا ہے سکون الریح، اس کے لیے کیا گیا ہے رکھ رکھاؤ، حسن اخلاق اور طیب المخالفہ، ہاں وہ تو صحیح، یہ اس کا ترجمہ سکون الریح کا ترجمہ کیا گیا رکھ رکھاؤ۔ یہ رکھ رکھاؤ کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ مثلا آپ بیٹھے میں آپ کو ایک گلاس پانی کا دیا گیا ہے، اب ایک آدمی یہاں بیٹھا ہے، ایک آدمی وہاں بیٹھا ہوا ہے، اچھا نہیں کہ کسی اور کو بھی کہو کہ آپ پی لیں، صحیح؟ اچھا ممکن ہے کہ اس کو پانی کی ضرورت نہ ہو، ممکن ہے پانی کی ضرورت نہ ہو، پانی کی ضرورت آپ کو، لیکن اگر آپ یہ رکھ رکھاؤ رکھو تو اچھا ہے یا برا ہے؟ اچھا ہے، اچھا۔ آپ کہیں بیٹھے میں ایک اور آدمی بھی آ کے بیٹھا ہے آپ کے برابر میں، ایک نظر ڈال کے سلام کرو، یہ رکھ رکھاؤ اچھا ہے یا برا ہے؟ یہ اچھا ہے، یہ رکھ رکھاؤ ہونا چاہیے۔ امام یہ چاہتے ہیں رکھ رکھاؤ والے بندے بنو، تھوڑا ایک تہذیب، ایک ادب، ایک شان، اس طرح کے بندے بنو، سخت قسم مزاج کے اور دوسروں کے ساتھ بے اعتنائی کرنے والے نہیں، ایسے نہیں بنو، رکھ رکھاؤ والے انسان بنو۔ صحیح؟ خوبصورت بات ہے واقعی۔ فرمایا کہ لین العریکہ نرم طبیعت، خفض الجناح تواضع انکساری، حسن السیرہ حسن اخلاق سے پیش آنا اور حسن سیرت کے ساتھ اختیار کرنا، اور سکون الریح یعنی تھوڑا سا رکھ رکھاؤ کی زندگی رکھنا۔ صحیح؟ یہ مجھے تقریباً یقین ہے کہ آپ میں سے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ باتیں بہت چھوٹی ہیں، آپ کو پتہ ہے باتیں بڑی ہیں، حتیٰ اگر کوئی کہنا یہ باتیں چھوٹی ہیں تو میں اس سے کہوں گا یہ چھوٹی لگ بھی رہی ہوں نا، اس سے معاشرے بدل جاتے ہیں، زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے معاشروں کے اندر۔
تھوڑا سا یہ رکھ رکھاؤ آ جائے نا ہمارے اندر. مثلا اس رکھ رکھاؤ کے مقابلے میں کیا ہے؟ اس رکھ رکھاؤ کے مقابلے میں بے اتنائی، پرواہی نہیں. اس کو کہتے ہیں لاؤبالی. لاؤبالی جو اردو میں استعمال ہوتا ہے یہ عربی کا لفظ ہے. لا پورا لال لگا ہوا ہے تو عربی کا ہی ہوتا ہے. لاؤبالی یعنی مجھے پرواہ نہیں ہے، مجھے پرواہ نہیں ہے، بے اتنائی ہے، نہیں پر میں پرواہ کرتا کون کیا ہے. یہ صحیح نہیں ہے. اتنا نہیں لاؤبالی پن چاہیے. بے اتنائی غلط انسان کے سامنے بے اتنائی کرو تاکہ تم اس کی غلطی میں مبتلا نہ ہو، یہ بات صحیح ہے. لیکن اب آپ انسانوں سے ہی بے اتنائی کر لو، صفائی میں بھی معاشرے کے اندر، یہ بات صحیح نہیں ہے. تھوڑا رکھ رکھاؤ رکھنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ. درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اس رکھ اس معاملے کو میں ابھی یہیں پہ روکتا ہوں، اور چونکہ وقت اختتام پذیر ہے، انشاءاللہ کل ان صفات کو دوبارہ اور عرض کرنے کی کوشش کریں گے. پروردگار انشاءاللہ ہم سب کو عمل کی سعادت نصیب فرمائے گا انشاءاللہ. ایک بار پھر درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. دیکھو ہم سب کو معلوم ہے طبیعتیں موافق طبیعتوں کے ساتھ چلتی ہیں. آپ کو مثال کے طور پر چل رہے ہو، آپ کو سفر میں ایک بندہ مل گیا جو آپ کی جیسی طبیعت کا ہے تو آپ کو اچھا لگے گا. طبیعتیں موافق طبیعتوں کے ساتھ چلتی ہیں، یہ امام کی طبیعت ہے. اب شفاعت کس کو ملے گی؟ جو اس طبیعت کے موافق ہو. یہ امام کی طبیعت ہے، امام کا مزاج ہے جو امام نے اپنے الفاظ میں بیان کیا. اب اگر آپ چاہتے ہو مرتے وقت برزخ میں، قیامت میں، محشر میں امام کے ساتھ چلو، امام کے ساتھ چلو، تو بھئی طبیعتیں موافق طبیعتوں کے ساتھ چلتی ہیں. سچائی کا، خیر کا منبع امام کی ذات ہے، تو جھوٹ کے ساتھ کیسے چلے گا؟ آپ کو اسی لائن پہ چلنا پڑے گا تاکہ موافق طبیعت بنے آپ کی اور ہماری. اور پھر امام جذب کرتے ہیں. یہ جو سید الشہداء نے سلیکشن کیا کربلا کے لیے، حضرت زہیر بن قین بجلی کو بلایا، حضرت حبیب ابن مظاہر کو بلایا، حر ابن یزید کو گویا اپنی طرف گھسیٹا، یہ سارے کام جو امام نے کیے، یہ کن طبیعتوں کو اپنی طرف رکھا؟ جو طبیعتیں پست تھیں ان کو امام نے فارغ کر دیا، یہ علیحدہ کرو ان کو. جن طبیعتوں کے اندر فضیلتیں تھیں ان کو امام نے اپنے اندر جذب کیا. ابھی جو امام تشریف لائیں گے تب بھی یہی ہونے والا ہے. موافق طبیعتیں ساتھ دیں گی، پھر مخالف طبیعتیں تو ویسی کٹ کے بھاگ جائیں گی، نعوذ باللہ تعالی. تو ہمیں یہ بنانا ہے اپنے اندر، تاکہ لوگ کہتے ہیں امام کی نصرت کے لیے کیا کریں، یہ کرو بھائی. امام کی نصرت ایسے ہونی ہے. امام کی نصرت صرف چند دعائیں پڑھنے سے نہیں ہونی. دعا پڑھنا اچھا ہے لیکن صرف چند دعائیں پڑھنے سے نہیں ہونی، عمل سے ہونی ہے. یہ عمل ہے، بیان کیا انہوں نے، اور اس کا پھر ثواب ملتا ہے، اس کی پھر جزا ملتی ہے کہ آپ کو جناب علی ان کی ہمراہی نصیب ہو جاتی ہے. اور ہم سب کو اور آپ کو پتہ ہے، دیکھو بھائی صاف سی بات ہے، ہم لوگ امام کی ہمراہی جیسے بڑے بڑے الفاظ بول کر خوش ہو رہے ہیں، ہم اس لائق وائق نہیں ہے، صاف بات ہے. ہمیں کیا چاہیے؟ وہ جس کو لوگ کہتے ہیں نا مولا اپنی جوتی اٹھانے کی اجازت دے دے. ہمیں کہاں ہمراہیاں بھائی، ہمیں کہاں سج رہی ہیں ہمراہی کرنا. وہ بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، وہ کریں ہمراہی، وہ کریں جائیں برابر میں. ہم لوگ کہاں ان سی چیزوں میں؟ ہمیں امام کیا کریں؟ ہم مولا سے کہیں مولا آپ کی سواری کو کوئی پالنے والا جانور کو بھی اٹھانے والا کوئی بندہ چاہیے ہوگا، کوئی آپ کی جوتی اٹھانے والا چاہیے ہوگا، کوئی آپ کی خدمت کرنے والا چاہیے ہوگا. مولا نظر لطف. ایک دن میں کربلا میں تھا، بڑا عجیب سا میں نے منظر دیکھا، بڑا دل خوش ہوا. کربلا میں تھا، وہاں پہ صحن میں کچھ کوڑا پھیلا ہوا تھا، تھوڑا سا ہلکا سا تھا، اور وہاں پہ ایک جھاڑو پڑی ہوئی تھی، ایک جھاڑو بھی رکھی ہوئی تھی کوئی وہاں پہ کام کرنے والے کی. تو وہاں پہ میں نے دیکھا ایک زائرہ خاتون اپنی بیٹی کے ساتھ وہاں بیٹھی ہوئی تھی زیارت کے لیے. تو ماں نے جیسے یہ دیکھا نا کہ جھاڑو پڑی ہے، صحن ہے امام کا، اس نے بیٹی کو کہا بیٹی جا جھاڑو لگا. میں کہا یہ اس نے بہت زبردست کام کیا. اس نے کہا اپنی بیٹی سے کہ بیٹی موقع ملا ہے امام کا صحن صاف کر دے کسی طرح. بڑی بات. ہم لوگ بڑے بڑے کاموں کے نہیں ہوں گے.
اللہ توفیق دے، بڑے کاموں کے لیے بھی تو بڑے کام کر دیے، ہم کہاں ہیں ان چیزوں؟ ہماری سعادت کیا ہوگی؟ ہماری سعادت یہ ہوگی مولا ہمیں ایک دفعہ اپنی طرف دیکھ لے نظر لطف کے ساتھ۔ کیا سعادت ہے؟ اور کیا ہمیں چاہیے؟ ہمیں چاہیے مولا اپنا غم ہمیں دے دو۔ اپنے غم میں رونا ہمیں دے دیا انہوں نے، الحمدللہ۔ دنیا میں کون کس کے لیے روتا ہے، لیکن الحمدللہ رب العالمین خدا نے ہمیں ایسا بنایا ہے، اگر ہم سے کوئی امام حسین کا نام لیتا ہے دل میں ایک خیال ہوتا ہے۔ ابھی ہمارے بھائی مسلم نے بڑا اچھا کلام پڑھا مرثی سلام میں، کس وقت کو بیان کیا؟ اس وقت کو بیان کیا جب مولا اپنے شہزادے کی خبر لاش کے سامنے کرے۔ مولا سید الشہداء پر وہ وقت کیسا تھا جب علی اکبر جا رہے تھے۔ خوبصورت کلام پڑھا انہوں نے ماشاءاللہ۔ وہ کتنا عجیب وقت تھا، سید الشہداء جب علی اکبر کو الوداع کر رہے تھے، 2 قدم آگے بڑھتے تھے، بیٹے سے کہا کہ علی اکبر، گویا کہا علی اکبر دشمن سے پہنچنے سے پہلے مجھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ ذرا کوئی امام حسین کے قلب مقدس کے اندر دیکھیے کیا کیفیت رہی ہے جب علی اکبر کو الوداع کیا۔ بڑا معرکہ تھا، بڑا کمال تھا اس وقت جب علی اکبر جا رہے تھے، اور بس عزیزو اس وقت معرکہ اور بڑا ہو گیا جب وہ جوان علی اکبر 18 سال کا واپس آیا اور اس نے امام سے کہا، حوض کوثر کے مالک سے کہا، بابا اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جاتا۔ بھائی امام کو تو ہر ایک کی پیاس پتہ چل رہی تھی، علی اکبر کی پیاس کا بھی پتہ تھا۔ علی اکبر نے آگے جو گھونٹ پانی مانگا تو امام حسین نے کچھ نہیں کہا، پتہ نہیں کون سا مرحلہ تھا۔ سید الشہداء نے بس اتنا کہا، میرا بیٹا علی اکبر تم جاؤ جنگ کرو، محمد مصطفیٰ تمہیں پانی پلائیں گے، مولا علی مرتضیٰ تمہیں پانی پلائیں گے، سیدہ طاہرہ تمہیں پانی پلائیں گی۔ بس علی اکبر جو مڑے ہیں، اب کچھ دیر کے بعد نہیں معلوم بابا کو خدا حافظ کہا یا بابا کو سلام کیا۔ میں تو ایک عجیب طریقے سے بھی کبھی سوچتا ہوں، علی اکبر تو جب گر رہے ہوں گے نا تو وہ یہ سوچتے ہوں گے کہیں میرا پورا باپ دشمنوں کی سمت نہ آئے۔ بھائی باپ تو بیٹے کے لیے سوچ رہا تھا، وہ بیٹا بھی تو باپ کے لیے سوچ رہا تھا کہ میں جاؤں گا، میرا بوڑھا باپ دشمنوں کی طرف آئے گا، یہ لعین اسے ماریں گے۔ بس عزیزو ایک عجیب بیان کرتے ہیں، جب حسین علی اکبر کا لاشا لے کر واپس آنے لگے، سید الشہداء سے گویا وہ لاشا نہ اٹھتا تھا، سینے سے لگائے ہوئے تھے، لاشا زمین پہ گھسٹتا تھا، یہ لعین اس بلے سے مار رہے تھے۔ شیخ عباس کو بھی کہتے ہیں وَقَتَلُوهُ اِرْبًا اِرْبًا، علی اکبر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ماتم حسین، ماتم حسین۔